عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ جو عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر علی کو دیا، وہ مقام دیا. علی کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے کہ کم نہیں علی کی فضیلت کی بات ہے، کر دے دیا خدا نے ولادت کی بات ہے، اور قرآن پاک نے حضور بلاغت کی بات ہے، جیسے آئینہ رکھا صورت کی بات ہے، اور اہل حق کی جہاں خدمت کی بات ہے، ہم خاکسار ہیں مدحت کی بات ہے، روشن مقصد نور پورا کائنات قرآن آ رہا ہے تلاوت کی بات ہے، 40 طہارتوں کے لیے بانٹتے رہے، سونا بچائیے شب ہجرت کی بات ہے، ذکر علی سنائیے بچوں کو رات دن، نسخہ بتاروں میں ذہانت کی بات ہے، ویر شمسونی سے اعلان کر گئے بیچاری علی کی محبت کے بات ہے، چہرہ علی کا سور رحمان کی قسم کام آ گیا کو کرنے تعلق کی بات ہے. تو عزیز محترم جب مولا علی شکم مادر میں تھے فاطمہ بنت اسد، جب حضور آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی. حضور نے کہا کہ آپ کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ آپ مجھ سے بڑی ہو. کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، جب آپ آتے ہو تو میرے جو شکم میں بچہ ہے وہ مچل جاتا ہے، میں کھڑے ہونے کو مجبور ہو جاتی ہوں. ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، بنی ہاشم کی عورتوں نے ایک طرف کرسی پہ بٹھایا، ایک طرف 5 عورتیں آئیں، ایک طرف 5 عورتیں آئیں. جیسے ہی حضور آئے 5 ادھر گری 5 ادھر گری، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. پھر سمجھنا آتا ہے علی شکم مادر میں بھی چہرہ رسول دکھا دیکھنے کے اتنے مشتاق ہوا کرتے تھے. علی شکم مادر کی شکم میں بھی چہرہ رسول دیکھنے کے اتنے مشتاق ہوا کرتے تھے. اور جب کبھی فاطمہ بنت اسد گھٹوں کی طرف سے گزرتی تھی تو پیر مارتے تھے. میں کیا سمجھوں، کچھ شکن آیا ہے، کچھ فروش نہیں آیا. پتہ چلا جب رسول آتے تھے تو سر اٹھاتے تھے، جب بت آتے تھے تو پیر مارتے تھے. یا علی یا علی. جب رسول آتے تھے تو سر اٹھاتے تھے، جب بت آتے تھے تو پیر مار کے بتاتے دیکھو میں بت توڑنے آیا ہوں. رسول اسی لیے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا کہ علی کا منظر وجہ قریب ہے، علی کے چہرے پر قرب خدا متعلق ہے، کیونکہ رسول کا چہرہ دیکھنے کے مشتاق رہتے تھے. بتوں کو توڑنے متعلق علی کا منظر وجہ قریب ہے. سارے لوگوں کا تعالیٰ ایک سلوات پڑھی مل کے محمد تو اجل فرجوں کو علی محمد. اور بچپن میں مولا علی کو جیسے عام بچوں کو پانچے میں باندھا جاتا، سفید کپڑے میں باندھ دیا جاتا تھا. جب فاطمہ بنت اسد آتی تھی تو آنکھ کھلا ہوا پانچا کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں کیا سکوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ پانچا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور جب الطاحہ علی کے گھرانے کے قریب آتا ہے تو الطاحہ کے 2 ٹکڑے کر کے بتاتا ہے یہ حیدر آیا ہے. فاطمہ بنت اسد آئی 7 مرتبہ باندھا، 7 مرتبہ ہاتھ دراز کر دیا. جب آئی تو فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ خدا بند عالم کے سامنے میرے ہاتھ دراز رہنے دیجیے، میرے ہاتھ نہ باندھے. پتہ چلے جس کا ہاتھ کھلا ہو اسے علی کہتے ہیں، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی جس کا ہاتھ کھلا اسے عباس علمدار. ارے غور نہیں کرتا اس کے عباس، اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے تو ضرور بن کے مطلب میں سفر کرتا ہے. اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر ضرور بن کے مطلب میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبتیں اپنی کو اور عباس کو مدارے خبر کرتا ہے. دیکھیے پھر دعوت النشیرہ قلم جہاں تک پہنچے تھے، اسیر سے قدیم تک دعوت النشیرہ ہوئی ہے جناب ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا مکان، ابو طالب کی چھت، ابو طالب کا عرش، ابو طالب کا فرش، کھانا ابو طالب کا، انتظام ابو طالب کا، اہتمام ابو طالب کا، نمک ابو طالب کا، نمک ابو طالب کو کھلایا تاکہ بعد میں یہ کافر نہ کہے میں کیا کروں. نمک کا عدد بھی 110 ہے، مولا علی کا عدد بھی 110 ہے. میں کیا سنا کہ نمک کھلایا ابو طالب کے ہاں. کیوں ہوئی دعوت النشیرہ؟ پہلی اسلام کی دعوت ہے، کسی کافر کیا نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑے مسلمان کی دعوت ہونی چاہیے. تو ابو طالب کی دعوت ہو رہی ہے اور ابو طالب انتظام و اہتمام کر رہے ہیں. ابو طالب جو ہے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں میں انتظام کر رہا ہوں. اور دعوت النشیرہ ابو طالب کا خانے کعبہ میں ہونا چاہیے تھا.
خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ابو طالب کا گھر، ابو طالب کا گھر ہے، اللہ کا گھر میں ہونا چاہیے تھا، پتہ اللہ کے گھر میں نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر میں اسی لیے کہ رحمان کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں رکھے ہوئے تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے، اور پالا ابو طالب نے دیکھی دعوت المشیرہ میں ابو طالب علیہ السلام نے جو حضور سے کہا یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میری مولا، سب سے پہلے حضور کو مولا کہنے والے ابو طالب علیہ السلام، یہاں پر ابو طالب علیہ السلام نے مولا کہا، عرض سے ٹکرایا، اور ہر جزاء الانسان الا الانسان، 45 کافروں میں میرے محبوب کو مولا کہنے والے اگر تیرے بیٹے علی کو بدر کے میدان میں مقبول تو مولا کہا علی کو مولا بنا دو، لوگ چلے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، دوسرے دن تلوار چھوڑ کے دروازے پہ درمیوں کی تلوار رکھی، کوئی بھاگ نہیں جائے گا۔ ابو جہل اٹھا اور کچھ کہنا تھا، ابو طالب نے تو ایک بار پکڑ کر غصے میں اٹھایا اور چہرے رسالت کی اشارت کرتے ہوئے کہا فتقلم مما تحب بلغ رسالت من ربک، جو تبلیغ کرنا کریے، فتقلم مما تحب بلغ رسالت من ربک، جو تبلیغ کرنا کریے، میں اسے پکڑا ہوا ہوں، روز آیت میں قدیم میں یا رسول اللہ فتقلم مما تحب بلغ رسالت من ربک، فتقلم مما تحب بلغ رسالت من ربک، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پتہ چلا جب ابو طالب کے زبان سے نکلا تو کلام کا فرمان تھا، جب قدیم میں آئے تو قرآن تھا، یا علی یا علی یا علی۔ ابو طالب جس کو پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا نصیری کا خدا ہوگا۔ ابو طالب جس کو پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا، نبی نے جس کو پالا نصیری کا خدا ہوگا۔ حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت، خدا نے جس کو پالا خدا جانے وہ کیا ہوگا، یا علی یا علی یا علی۔ سجاد پہ محمد علی محمد۔ اور ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے کوئی بت نہیں۔ ابو لہب اٹھا، وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے پیر ٹوٹ جائے، ہمارے بتوں کو کھلا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ابو طالب علیہ السلام نے سنا، ابو طالب کھڑے ہوئے کہا تبت یدا ابی لہب تبا، ابو لہب میرے بھتیجے کے ہاتھ پر نہیں ٹوٹیں گے، وہ میرا عقیدہ ہے، تیرے ہاتھ پر ٹوٹیں گے، میں کیا کروں، تیرے ہاتھ پر ٹوٹیں گے۔ ابو طالب نے پہلے کہا، آیت بعد میں آئی، تبت یدا ابی لہب تبا۔ پتہ ابو طالب جو کہتے ہیں وہ عرش سے ٹکرا کے قرآن کی آیت بن کے نام نازل ہوتی ہے۔ ابو طالب جو کہتے ہیں جو فرمان ہے یہ قرآن بنتا ہے، ابو طالب جو کہتے تھے وہ قرآن بنتا تھا۔ اس کی شادی ابو لہب کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے، ابو سفیان کی بہن سے، ام جمیل، اسی لیے طہارت والا تھا لیکن نجاست والا ہو گیا۔ یہ پاکیزہ شجرے سے تھا لیکن شجرہ طیبہ سے شجرہ خبیثہ میں چلا گیا، شجرہ خبیثہ میں چلا گیا۔ ابو لہب دشمن محمد مصطفیٰ ہوا جس طرح ابو سفیان دشمن تھا۔ ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کی جان بچاتے رہے، ابو سفیان رسول اللہ کو مارنے پہ آمادہ تھا، جتنی جنگیں لڑی ہے ابو سفیان نے لڑی ہے رسول اللہ کو مارنے کے لیے۔ ابو طالب ڈیفینڈ کرتے تھے، بچاتے تھے، اسی لیے جب ہجرت کا موقع آیا تو خدا بند عالم نے کہا اب ہجرت کر جاؤ۔ جب ابو طالب امر حزن رونے والا سال جس میں خط الکبریٰ اور ابو طالب انتقال فرما گئے، تو اب ہجرت کر جاؤ، اب تمہارا محافظ چلا گیا، آپ کا حفاظت کرنے والا چلا کرتا تھا۔ پتہ چلا ابو طالب کے گھوڑے میں پڑے تو محمد رسول اللہ بنے، ایک محمد بنے، ایک علی بنے، ایک سبب پہ محمد بنے۔ امر حکم زمانی
تمہارا نام بدعت پہ کیوں رکھا؟ حکمت کے تحت کیوں نہیں رکھا؟ علم کے تحت کیوں نہیں رکھا؟ عقل شعور کے تحت کیوں نہیں رکھا؟ میں کیسے کہوں؟ اور میں نے کل عرض کیا تھا بچے جب آتے تھے اور پتھر مارتے تھے حضور کو تو علی گٹھلی نکالتے جیب میں سے گٹھلی نکال کے دشمن کی طرف پھینکتے تھے. اسی طرح جس طرح ابراہ آیا تھا تو ابابیل نے کنکر پھینکا تھا. اسی پیمانے پہ لگتا تھا جیسے علی گٹھلی مارتے تھے تو وہاں پہ لگتا تھا. سمجھ میں آتا ہے اگر اللہ کا دشمن ہوگا تو علی مارے گا, نبی اللہ کا دشمن ہوگا تو علی مارے گا, علی کا دشمن ہوگا اللہ مارے گا. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ اللہ کا دشمن ہوگا علی مارے گا, علی کا دشمن ہوگا اللہ مارے گا. آج بھی عمر نے پہلے کو پتھر آیا آسمان سے, جس طرح وہاں ابراہ کے ہاتھیوں پر پتھر آیا تھا علی کے دشمن پر بھی پتھر آیا. اور شب ہجرت حضور ہجرت کر کے جانا چاہتے حضور کے تو علی میری جان خطرے میں ہے, کیا میرے بستر پر سوئے ہو گئے, جان کو بچانا ہے. حضور کی جان کو بچانے والا ایک ہی ہے. سونے والے نے حضور کی جان بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی. سونے والے نے حضور کی جان بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی. اب ومن الناس من يشري نفسه مرضات الله والله غفور رحيم. بات ایک ہے جو اپنی جان کی بازی لگاتا ہے, حضور کے بستر پہ سوتا ہے اور اللہ کی نفس اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خریدتا ہے. اب مرضات اللہ علی ہے, اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے. اور کیوں کہا رسول اللہ سے خدا بندہ اس کو سناؤ؟ کیونکہ اللہ خدا بندہ نے فرمایا عرش پر میں نہیں سوتا, فرش پر یہ نہیں سوتا. اس کو سناؤ تاکہ توحید بچ جائے. اس کو سناؤ علی سو گئے توحید بچانے کے لیے. حضور ہجرت کر کے چلے گئے, 3 دن تک علی وہیں پر مقیم رہے مکے میں. 3 دن تک علی مکے میں رہے اور امانتیں جو لوٹانی تھی, تمام کافرین آئے اور ان کی امانتیں لوٹانی تھی. لوگوں نے کہا علی کون بتائے گا کس کی امانت کس کو دینا ہے؟ مولا علی نے فرمایا چپکے سے اپنی امانتیں اٹھا لو, ورنہ میں اشارہ کروں تو امانتیں خود بول پڑے گی کس کی ہے. خود بول پڑے گی, امانتیں خود بولے گی کہ ہم ان کے ہیں. یعنی کوئی چوری کا امکان نہیں مولا علی کی یہاں. میں کیا سکوں, امانتیں خود بولے گی اور خود چلے جائے گی. دیکھیے مولا علی, میں عرض کروں گا مولا علی کا دور حکومت تھا اور ایک چور پکڑ کے لایا گیا, چور پکڑ کے لایا گیا اور اس کا جرم فقط یہ تھا کہ 1 روٹی اس نے چوری کی تھی. کتنی روٹی؟ 1 روٹی چوری کی, پکڑ کے لایا. اور پھر دوسروں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. مولا نے کہا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا, حاکم کا ہاتھ کٹے گا. میں کیا سوال ہے محترم, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, حاکم کا ہاتھ کاٹا جائے گا. 1 روٹی تک نہیں پہنچا سکتا یہ امت کو, ملت کو. تو حاکم اپنی دولت اپنا خزانہ بھر رہا ہے, غریبوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. دور حکومت مولا علی میں ہر ایک کے گھر میں سکون تھا, روٹیاں پہنچتی تھی. علی کا دور حکومت سکون سے گزرا. یتیم جتنے تھے ادھم علی نے پالے تھے. امین شاہ کے آنسو کی روٹی نہ تھی لیکن یتیموں کے منہ میں کچھ نہیں والے تھے. ایک صلوات پر محمد والے محمد. اور عزیزوں ایک مرتبہ مولا نے تمام امانتیں لوٹائی اور مولا وہاں سے کوچ کرنے لگے, وہاں سے جانے لگے مدینے کی طرف. تو 40 قبیلوں نے جمع ہو کر 40 قبیلے جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم علی کو یہیں پر مار دیں, کیونکہ جہاں جہاں محمد ہوتا ہے وہاں علی آ جاتا ہے بیچ میں. اور 40 قبیلے آئے اور آنے کے بعد مولا علی کا رابطہ روکا. مولا علی نے شمشیر حیدری نکالی اور تلوار ابو جہل کے ناک پر رکھ دی. کہا ابو جہل جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے. وہ نہ سوچتا کہ علی کی تلوار رک جائے گی.
علی کی تلوار رکنے والی نہیں ہے، علی کی تلوار چلتی گئی اور بعد میں ہجرت کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، علی کی تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی، مسلمان آتا تھا بخش دیتی تھی، کافر منافق آتا تھا کاٹ دیتی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا علی نے فرمایا من بدو کا برادران جا رہا ہے کیا غنیمت رفتن و عظیمت خوردان چی کا عدالت، میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ذوالفقار بھی نازل ہوئی ہے اسی ایام میں، اسی دن جنگ احد کہ ایک صحابہ کی تلوار ٹوٹی، ایک صحابہ کی تلوار ٹوٹی، حضور نے خرمے کی لکڑی دی، تلوار بن گئی، مولا علی کی تلوار ٹوٹی، مولا علی کہے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عنایت کر دیجئے، مجھے بھی کچھ عطا کریے، مجھے بھی تلوار دیجئے، مجھے بھی خرمے کی لکڑی دے دیجئے۔ حضور مسکرا رہے ہیں، کہتے جس کا سپاہی لڑا ہے وہی تلوار بھیجے گا، جس کا سپاہی لڑا ہے وہی تلوار بھیجے گا۔ ایک مرتبہ عرش پر ہلچل ہوئی، جبریل آواز بلند کرتے ہوئے شاید مردہ شیر یکا قوت پروردگار لا فدا الا الا سیف الا ذوالفقار۔ ہم کہیں گے کہ بل امین آپ قرآن لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، توریت لاتے رہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے، ذوالفقار لائے تو آواز بلند کرتے رہے، کیوں آئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں صاحب کتاب نبی بہت ہے، صاحب ذوالفقار سے علی بن ابی طالب ہے، یا علی یا علی یا علی۔ ایک سلوات اپنے کے بڑے محمد والے وَأَجِّدْ فَرَجُمْ وَعَلِي محمد۔ اور یہ جنگ احد میں بھی حضور کے دندان شکافتہ ہوئے، خون بہا اور گوئز کرنی نے سنت میں کہ دانتوں کو توڑ دیا۔ حضور نے منع نہیں کیا، پتہ چلا خون ہم بہاتے ہیں امام حسین کی محبت میں، وہ محبت کا تقاضا تھا، عشق کا تقاضا تھا۔ ہم بھی زنجیر مارتے ہیں تو یہ عشق حسین میں کہ اتنی پریشانی، اتنا درد، اتنا زخم امام حسین کو دیا گیا ہے۔ یوسف کی یاد میں 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، زخم پتہ نہیں چلا، ہم زنجیر مارتے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی پیمانے پر ایک مرتبہ حضرت محترم غور فرمائے کہ مولا علی نے ذوالفقار نازل ہوئے اسی جنگ احد میں، اور جب سب بھاگ گئے، ماتا محمد سب بھاگ گئے تو مولا علی سب کو بھلا رہے تھے، کافر کی تلوار رسول اللہ کے قریب تک آ گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ شہید کر دیا معاذ اللہ، لیکن ایک مرتبہ مولا علی نے گھوڑے کو گھیر دی اور گھوڑا گول گول گھماتے ہوئے تلوار ایسے پکڑے ہوئے تھے، کافروں کی گردن اڑتی جا رہی تھی، گھوڑا گول گول چکر کاٹنا طواف کر رہا ہے۔ یہ اصلی جو طواف کعبہ ہے کہ طواف کعبہ ہے، مولا علی روم کے ایک دن طواف کر رہے ہیں اور کافر پر مار چڑھا ہے، گردنیں کٹتی جا رہی ہے، گردنیں کٹتی جا رہی ہے۔ اب مولا علی نے تلوار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھینکی اور رسول اللہ کو اٹھایا اور بھاگتے والے صحابہ سے کہا دیکھو محمد زندہ ہے، مرا نہیں، آ جاؤ محمد مرا نہیں کرتا، محمد کی محبت میں جو مرتا ہوں شہید مرتا ہوں، مرتا نہیں، آ جاؤ۔ ایک مرتبہ کہا بلاتے بھی جا رہے ہیں، حضور کو دکھاتے بھی جا رہے ہیں، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، کہا آج تم نے احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ کو بلند کر کے کہا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، قدیم کا میدان ہوگا، یہی محمد تجھے بلند کر دے گا، ہاذا علی مولا، ہاذا علی مولا، ہاذا علی مولا۔ دیکھیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دو بچے تھے، لڑکا ایک لڑکی، دو مائیں کہہ رہی ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے نہیں، اب کیسے اس کو سالو کیا جائے؟
خلیفہ تو علم رکھتے نہیں تھے، اگر علم رکھتے ہوتے تو مولا علی کو بلاتے کہ مشکل حل کرنے کے لیے۔ اللہ نے مشکلات دشمن کو بھی بتاتا ہے، دوست کو بھی بتاتا ہے، طرف خدا بند عالم دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، حجاج کو بھی دیتا ہے، شداد کو بھی دیتا ہے، آدم کو بھی دیتا ہے، نوح کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کو دیتا ہے۔ اسی طرح علی دوست کی بھی مدد کرتے تھے، دشمن کی بھی مدد کرتے تھے۔ اللہ بھی رحمان ہے، علی بھی رحمان الرحیم ہے۔ کہا کہ کیسا پتہ چلے کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی؟ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دوش، ہم وزن شیشی لائے جائیں، ہم وزن شیشی لائے گئی اور کہا اندر جاؤ خیمے میں اور ہم وزن ان کا دودھ نکال کے لاؤ۔ دونوں عورتوں کا دودھ لایا گیا اور وزن کیا گیا مقدس۔ جس کا وزن بھاری تھا اسے بیٹا دے دیا، جس کا وزن ہلکا تھا اسے بیٹی دے دی مقدس۔ اب تمام صحابہ کہتے ہیں مولا علی کہاں سے حل کیا آپ نے؟ کہا قرآن مجید سے حل کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم کل قرآن مطالعہ کر کے پورا پڑھ کے آئیں گے۔ دوسرے دن آئے تو پورا قرآن ہم پڑھتے رہے رات بھر، دو شیشی والی کوئی آیت ہے نہیں، دو شیشی والی کوئی آیت نہیں، کہا دو شیشی والی آیت نہیں، قرآن میں یہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوا کرتا ہے۔ مرد کا حصہ دگنا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے عزیزو میرے دوستو، آج جیسے آپ لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں نا، ویسے پہلے ہی آ گئے ہوتے تو مجلس ہو گئی ہوتی۔ بہرحال پھر بھی مولا کا ذکر ہے کہ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم، مصیبت میں صدا کام آئے ناز علی اور حادثوں میں